بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ کے نواسے شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لخت جگر امام مظلوم حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو سن 61 ہجری میں بنو امیہ نے خاندانی عداوت اور حکومت کی لالچ میں آ کر ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت اور 72 ساتھیوں سمیت بڑی بہرحمی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ اہل بیت اطہار کی آزمائش کا پہلا باب تھا۔ دوسرا باب آپ علیہ السلام کی عورتوں اور بچوں نے شام کے بازاروں میں قیدی بند کر دیا۔ جب انہیں اسیر کر کے دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ تھا جب ایک عورت کے خطبے نے اہل شام کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور اس خطبے کے ایک ایک الفاظ میں جابر حکومت کی ایک ایک اینٹ اور ستونوں کو گرا کر رکھ دیا۔ واقعہ کربلا کو بعد میں آنے والے حکمران اور نازیبیوں نے مسخ کر کے لوگوں کے ذہن سے مٹانے اور تاریخ کے اوراق سے ختم کر دینے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن دربار یزید میں دیا گیا وہ خطبہ ہر آنے والے محب اہل وطن کے دلوں میں زندہ رہا، اور معرکہ کربلا کی یاد امت میں ہمیشہ تازہ رہی۔ دربار یزید میں اس لرزہ آمیز خطبہ دینے والی خاتون کا نام حضرت زینب بنت علی علیہ السلام تھا۔ آپ حیدر قرار حضرت علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھیں۔ آپ کی ولادت سن 5 ہجری میں ہوئی۔ حضرت زینب کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب کربلا میں موجود تھی اور آل محمد کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا، گویا آپ واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ تھی، اور اس واقعے کی ایک اہم کردار بھی۔ جب امام مظلوم حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد کے حکم سے یزیدی لشکر نے اہل بیت کے بچوں اور عورتوں کو اسیر بنا لیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں باندھ کر انہیں شام لے گئے۔ انہیں یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور تمام قیدیوں کو ایک کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ جب یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو پیش کیا گیا تو یزید پلید اپنی چھڑی سے آپ کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آگ لگ گئی، اور انہوں نے فرمایا، اے یزید، تو جن ہونٹوں پر چھڑی پھیر رہا ہے، میں نے اپنی انہی آنکھوں سے پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے انہیں باہر اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر یزید اہل بیت کی شان کے خلاف شعر پڑھنے لگا اور ان کی برائی کرنے لگا۔ آخرکار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رہا نہ گیا۔ شیر خدا کی بیٹی پردے سے باہر آئیں اور اپنے والد علی کی طرح ایسا دھاڑا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ زینب کا خطبہ سن کر ایسا لگتا تھا کہ علی بول رہے ہیں۔ حضرت زینب بنت علی نے خطبہ شروع کیا، فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت اور اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی دربار میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت اور شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کی ہماری مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں، اور ان کے لیے خار کرنے والا عذاب ہے۔ اے طلقہ کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور 4 دیواری کے تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سرے برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں
लूट ली और उनकी बेहुरमती का मुर्तकिब हुआ। तेरे हुक्म पर आशिकान रसूल ज़ादियों को बेनकाब करके शहर बशहर फिराया। ऐ यजीद, याद रख के खुदा अहले रसूल पाक की तुझसे इंतकाम लेकर इन मजलूम का हक इन्हें दिलाएगा और इन्हें अमन व सकून की नेमत से माला माल कर देगा। खुदा का फरमान है कि और जो लोग उनकी राह में मारे गए उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के हाथ से रिस्क दिए जाते हैं। अफसोस तो इस बात पर कि शैतान के हमनवा और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और पाकबाज लोगों को तहतीक कर डाला और अभी तक इस शैतानी टोले के हाथ से हमारे पाक खून के कतरे टपक रहे हैं। उनके नापाक दहन हमारा गोश्त चबाने में मसरूफ हैं और सहरा के भेड़िए इन पाकबाज शोहदा की मजलूम लाशों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जंगल के नजिस दरिंदे इन पाकीज़ा जिस्मों की बेहुरमती कर रहे हैं। तू जितना चाहे मकरो फरेब कर ले और भरपूर कोशिश करके देख ले, मगर तुझे मालूम होना चाहिए कि ना तो हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा सकता है और ना ही वही इलाही की पाकीज़ा आसार महव कर सकता है। तू ये ख्याल खाम अपने दिल से निकाल दे कि जाहिर साजी के जरिए हमारी शानो मंजिलत को पा लेगा। तूने जिस घिनौने जुर्म का इर्तकाब किया है उसका बदनुमा दाग अपने दामन से नहीं धो पाएगा। तेरा नजरिया निहायत कमजोर और घटिया है। तेरी हुकूमत में गिनती के चंद दिन बाकी हैं। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास इस दिन की हसरत और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। जब मिनादी निदा करेगा कि जालिम और सितमगर लोगों के लिए खुदा की लानत है। इस खुतबे के बाद हालत ये थी कि यजीद के दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखों से आंसू जारी थे और अहले शाम की निगाहों में बनु उमैया के खिलाफ बगावत के शोले दिखाई दे रहे थे।